بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے بڑی خبر آج کی ہے غزہ سے، کیونکہ جیسے آپ سب کو پتا ہے غزہ کا جو ہے جنگ بندی کا معاہدہ وہ طے پا چکا ہے فریقین کے مابین۔ اس وجہ سے اب غزہ کے جو لوٹے پھوٹے لوگ ہیں بیچارے مظلوم واپس جا رہے ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کی طرف، اور کیا کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کس طریقے سے ظالم اسرائیل نے ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کی جو ہے وہ زمین کا بیڑا غرق کر دیا، اور وہ رہنے کے قابل ہے ہی نہیں گھر، وہ بیچارے جا رہے ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر غزہ کے کھنڈرات میں سے اب تک 155 سے زائد لاشیں نکال چکے ہیں لوگ۔ دکھ ہے کہ وہ مظلوم معصوم لوگ، بے گناہ لوگ جن کا جو ہے یہ قتل کیا گیا اور ناحق قتل کیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام سے، اور ہمارے نبی کی ہر بات ہمیشہ تا قیامت رہے گی، اور وہ سونے پر ایک مہر ہے کہ ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ میری امت کو جو ہے لوگ ایسے سمجھیں گے جیسے گاجر مولی ہے، اور وہ ان کو ایسے کاٹیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم غزہ فلسطین کو چھوڑ کر اپنی طرف دیکھ لیں، ہمارے ملک کی طرف کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمارے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر جو ہے سلوک کر رہے ہیں۔ ہم کس کس کی بات کریں، ہم کون کون سا موضوع اٹھائیں؟ تو موضوع وہی ہے غزہ کا اور فلسطین کا، کہ وہ بیچارے کس حال میں وہاں پر واپس گئے، کہ ان کو وہاں پر رہنے کے لیے کیا کچھ ملے گا۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے، کھنڈرات بن گئے، چھتیں نہیں ہیں، ان کی ہر چیز جو ہے بیڑا غرق کر دی اسرائیل نے۔ لیکن وہ کیسے رہیں گے وہاں پر؟ سوال تو یہ ہے کون ان کی مدد کرے گا، اور وہاں پر کون امن قائم کرے گا؟ اب بات تو یہ ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ امن معاہدہ ایک چال ہے دشمن طاقتوں کی، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ کریں، لیکن اب یہ وقت بتائے گا کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ کیا یہ لوگ وہاں پر جا کر دوبارہ بس سکیں گے، ان کی زندگی بحال ہو سکے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ تھی اب تک کی خبر آپ کے لیے پیش کی، کہ یہ اب تک کی تازہ ترین خبر ہے، کہ اللہ کرے کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور جتنے بھی ایسی طاقتیں ہیں وہ اپنے مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ اللہ کرے، دعا کر سکتے ہیں بس۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم۔